نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی اللہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد لا شریک لہ، الفرد الصمد الذی لا شبیہ لہ، الاول القدیم الذی لا غایۃ لہ، والآخر الباقی الذی لا نہایۃ لہ، الموجود الثابت الذی لا آدم لہ، والملک الدائم الذی لا زوال لہ، السمیع البصیر الذی لا آلۃ لہ ولا آدات لہ، الذی امر بالعدل واخذ بالفضل وحکم بالفضل لا موکب لحکمہ ولا رادع لقضائہ ولا غالبا لارادتہ ولا قاہرا لمشیتہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المخدومین، صلوات پڑھیں گے بلند آواز سے۔ اپنے اپنے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی بخشش کے لیے صلوات پڑھیں گے سارے۔ بانیان مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں گے سارے۔ استقبال امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صلوات پڑھیں گے سارے۔ عالی مرتبت واجب الاحترام معزز سامعین کرام، گزارش یہ ہے کہ ناصر رضا ناصر اس مقام پہ پہلی مرتبہ آپ کی سماعتوں کے گہرے سمندر میں اپنے افکار و خیالات کی بوسیدہ ناؤ اتارنے کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ قبلہ نہ فن ہے، نہ سخن، نہ سوچ، نہ ادراک، نہ لفظ، نہ تلفظ، نہ بساط، نہ اوقات۔ یہ احسان ہے زہرا کے لال کا کہ جس نے مجھ جیسے نالائق کو قلم قبیلے کا فرد بنا کے اپنی معرفت سے ہمکنار کیا۔ میں تو قبلہ کے ساتھ عالی مرتبت واجب الاحترام سید الفقراء سرکار قبلہ محمد مقدس کاظمی صاحب کے ساتھ قبلہ کو سننے کے لیے آیا تھا، لیکن قبلہ کو حکم کہ آپ بھی نوکری دیں، تو بس قبلہ کے حکم کی تعمیل میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 12 منٹ کی حاضری، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے بلند قامت معیار سماعت پہ پورا اترنے کی بات کروں۔ آپ بھی مہربانی فرمائیں گے کہ میرے ساتھ ذرا نہ میرے جوان بولتے رہیں گے تاکہ اجنبیت محسوس نہ ہو۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ ممبر کوفہ پہ وارث ممبر تشریف فرما تھے، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ شاعر کے پاس لفظ ہوتے ہیں کہ ممبر کوفہ پہ وارث ممبر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کا رسول شب معراج اللہ سے 10,000 باتیں کر رہا ہے، زنجیر در ہلتی رہی، بستر کی حرارت قائم رہی، وضو کا پانی جاری رہا۔ درمیان میں سے بندہ اٹھا، اس نے کہا یا علی میں نہیں مانتا۔ امیر مسکرا کے فرماتے گھر جائے گا تو ماننا پڑے گا۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، میرا ساتھ دیتے ہیں۔ گھر جائے گا تو ماننا پڑے گا۔ مسجد کو چھوڑا، خطبے کو چھوڑا، لوگوں کو چھوڑا، گھر گیا، کیا دیکھتا ہے اس کی بیوی بیٹھی آٹا گوندھ رہی، آ کے پاس بیٹھ گیا، آٹا گوندھتے گوندھتے پانی کم ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا اچھا تو آ گیا ہے، مہربانی کر یہ ذرا کنویں سے ڈول پانی کا تو بھرنا۔ ڈول اٹھایا، کنویں پہ گیا، پانی نکالنے کا ارادہ کیا، پاؤں پھسلا، کنویں میں گرا۔ لوگوں کو بلایا، لوگوں نے سے نکالا، نکالنے کی دیر تھی، وقت بدلا، حالات بدلے، کپڑے بدلے، جنس بدلی۔ حسین آپ کو سلامت۔ نکالنے کی دیر تھی، وقت بدلا، حالات بدلے، کپڑے بدلے، شہر بدلا، نظارے بدلے، جنس بدلی۔ اس سے آسان مجھے آتا نہیں، پہلے گرا تھا اب نکلی۔ جو لفظوں کی قدر کرتے ہیں وہ یقیناً بولیں گے قبلہ۔ پہلے گرا تھا اب نکلی، پہلے گرا تھا اب نکلی۔ لوگوں نے سے پکڑ لیا، اسے ایک مولانا کے پاس لے گئے، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھو۔ مولانا کے پاس لے گئے، مولانا نے ایک جوان کو بلایا، اس کے ساتھ اس کا عقد ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، اس کے 4 بچے ہو گئے، گھر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، پانی کم ہو گیا، ڈول اٹھایا، کنویں پہ آئی، پاؤں پھسلا، کنویں میں گری، پھر لوگوں کو بلایا، پھر لوگوں نے نکالا، پھر نکالنے کی دیر تھی، پھر وقت بدلا، پھر حالات بدلے، پھر کپڑے بدلے، پھر جنس بدلی۔ مولانا ڈول لے کے گھر گیا، کیا دیکھتا ہے
اور ابھی آ گیا. پریشان ہو کے کہتے میں ابھی گیا ہوں. کیا پڑھا گیا, کیا سنا گیا؟ میں واقعی ابھی گیا ہوں. وہ شادی, وہ 4 بچے, بیوی اس کے غصے میں آ کے کھڑی ہو گئی. اس نے سمجھا اس نے کہ شادی کی ہوئی. اس نے کہا کیا کہا تم نے؟ بچے, شادی. کہتا نا 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 تو آٹا گون روٹی پکا, میں ابھی آتا ہوں. گھر سے نکلا پوری توجہ کے ساتھ, گھر سے نکلا, دہلیز مسجد پہنچا. کیا دیکھتا ہے؟ مسجد وہی, مجمع وہی, خطبہ وہی, جملہ وہی. آپ کی توجہ نہیں, میں کیا کہوں. مسجد وہی, مجمع وہی, خطبہ وہی, جملہ وہی. اب دہلیز مسجد پہ کھڑا سوچ رہا تھا علی کو بتاؤں کہ نہ بتاؤں, بتاؤں تو کیا بتاؤں. یہ بتاؤں میں کھڑا تھا. یہ مملکت کائنات کے حکمران علی نے سر اٹھایا, اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہو فلاں ابن فلاں, ہو فلاں ابن فلاں, تو گھر جائے, تیری بیوی آٹا گونڈ رہی ہو, پانی کم ہو جائے تو ڈول اٹھا کے کنویں پہ جائے, تیرا پاؤں پھسلے تو کنویں میں گرے, لوگ تجھے نکالے, تیرے نکالنے کی دیر ہو, تیری جنس بدل جائے, تیری شادی ہو جائے, تیرے 4 بچے ہو جائے, گھر میں بیٹھی آٹا گونڈ رہی ہو, پھر ڈول پانی کم ہو جائے, ڈول اٹھا کے کنویں پہ جائے, پاؤں پھسلے کنویں میں گرے, پھر لوگ تجھے نکالے, پھر تیری جنس بدل جائے, تو پرانی جنس پرانا ڈول لے کے گھر جائے, تیری بیوی وہیں پہ بیٹھی آٹا گونڈ رہی ہو. یہ سب کچھ ہو گیا. وقت رک سکتا ہے, محمد اللہ سے باتیں نہیں کر سکتا. حوصلہ تمہیں آباد. یہ سب کچھ ہو گیا, وقت رک سکتا ہے, محمد اللہ سے باتیں نہیں کر سکتا. اور یہی بھی بات بنا. اور چلا میرا علی, پہلی سیڑھی پہ میرا علی رکا نہیں, دوسری سیڑھی پہ میرا علی رکا نہیں, تیسری سیڑھی پہ میرا علی رکا نہیں. پہلی سیڑھی نیچے, علی کے پاؤں اوپر. توجہ چاہوں گا قبلہ, بات باریک کر رہے ہو توجہ. پہلا زینہ نیچے, علی کے پاؤں اوپر. دوسرا زینہ نیچے, علی کے پاؤں اوپر. تیسرا زینہ نیچے, علی کے پاؤں اوپر. تینوں نیچے, علی کے پاؤں اوپر. آئے آئے, تینوں نیچے بابا, علی کے پاؤں اوپر. سرکار وہاں جا کے تشریف فرما ہوئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. جو ہی سرکار دیکھے کہ میری طرف کچھ نہیں ہوا. صلوات پڑھیں بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. بسم اللہ سرکار. بارہ دیگر بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. آل محمد آپ کو سلام. بسم اللہ. اجازت سر کن کے دستی آپ 12 منٹ کی زیادہ سے زیادہ, اس میں 4 منٹ پڑھ گئے, 8 منٹ رہ گئے میرے. آل محمد آپ کو سلامت. پہلا زینہ نیچے, اب تو عالم دین آگے ہیں, تصدیق فرمائیں گے. پہلا زینہ نیچے, علی کے پاؤں اوپر. دوسرا زینہ نیچے, علی کے پاؤں اوپر. تیسرا زینہ نیچے, علی کے پاؤں اوپر. تینوں نیچے, علی کے پاؤں اوپر. سرکار وہاں جا کے تشریف فرما ہوئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. اور سرکار کے خطبے کے لفظ, سرکار فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر ہے اس خدا کا کہ حق اپنی جگہ پہ واپس لوٹ آیا. آئے آئے, قیمتی لفظ ہے کہ حق اپنی جگہ پہ واپس لوٹ آیا. ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا, اس نے کہا یا علی, یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. آپ سے پہلے جو گزرے رسول اللہ کے ادب میں کوئی وہاں پہ نہیں بیٹھا. امیر مسکرا کے فرماتے یہ وجہ نہیں, ان کی مجبوری بہت بڑی تھی, وہ اس قابل ہی نہیں تھے. آئے آئے, وہ اس قابل ہی نہیں تھے. یہاں پہ اپنی شاعری کا پہلا مشرع آپ کی سماعتوں کی سپورٹ اور پوری توجہ چاہتا ہوں. اور نے کہا کہ آپ وہاں بیٹھ کے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. امیر کے چہرے پہ جلال آیا, بلکہ یوں کیوں نہ کہوں اللہ کے جلال کو جلال آیا. جو لفظوں کی قدر کرتے ہیں, اللہ کے جلال کو جلال آیا. امیر فرماتا کیا کہا تو نے, میں وہاں پہ بیٹھوں جہاں رسول اللہ بیٹھے. سن, میرے منصب کی خبر کیا تم کو؟ پوری توجہ قبلہ. میرے منصب کی. امیر فرماتا تو یہ کہہ رہے میں وہاں بیٹھا ہوں جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. سرکار فرماتے یاد رکھ, میرے منصب کی خبر کیا تم کو؟ ہر پیغمبر پہ کرم میرے تھے, تم نے مکہ میں نہیں دیکھا تھا, دوش احمد پہ قدم میرے. تم نے مکہ میں نہیں دیکھا. یقیناً سردی بہت زیادہ ہے لیکن اتنی بھی نہیں کہ بولا نہ جا سکے. اور اور آج کی حاضری ہوگی, صرف آپ کو ذائقہ چکھا رہا ہوں شاعری کا کتنا. پھر زندگی نہیں حاضری ہوئی تو انشاءاللہ تفصیل سے بھی پڑھیں گے. لشکر اسلام اسی میرے امیر کی قیادت میں ایک صحرا سے گزرا. راستے میں پانی ختم ہو گیا,
सैयदुल अंबिया ने पलट के देखा, एक साहबी पे निगाहें पड़ी। सैयदुल अंबिया फरमाते मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। उन्होंने कहा जी पानी तो खत्म हो चुका है। सरकार फरमाते क्या मतलब? आपने तवज्जो नहीं की, कहने वाला रसूल है। क्या मतलब पानी तो चाहिए? उनका सरकार पानी तो खत्म हो चुका है, लेकिन इस सहरा में यहाँ से कुछ दूर एक कुआं है, जितनी जल्दी हो सकती है मुझसे मोतरा पढ़ूंगी। एक कुआं है, लेकिन उस कुएं पे कौम जिन्नात का कब्जा है। अब से पहले 2 लश्कर यहाँ से गुजरे, जो भी पानी लेने के लिए गया एक अफरीद सर निकालता है, एक ही फूंक में सबको जला के राख कर देता है। अब तक आपने अमीरुल मोमिनीन की जरूरत सुनी है, अब सैयदुल अंबिया की जरूरत सुने, सरकार का अंदाज़ गुफ्तगू सुने। जब उसने कहा ना पानी तो मुश्किल है, सरकार ने उसकी तरफ देखा, देख के फरमाते यही रुको फिर मेरे रफीको कुएं से पानी निकालते हैं। तवज्जो नहीं कर रहे, छोटा शायद समझ के तवज्जो नहीं कर रहे ना। सरकार फरमाते यही रुको फिर मेरे रफीको कुएं से पानी निकालते हैं। मिसरे पे तवज्जो, यही रुको फिर मेरे रफीको कुएं से पानी निकालते हैं। सरकार फरमाते दलेर जज्बों को आंच देकर शुजाअतों को उजालते हैं। दलेर जज्बों को आंच देकर शुजाअतों को उजालते हैं। सहारे फजाए सहरा की वुसअतों को, फजाए सहरा की वुसअतों को शमी में गुलशन में ढालते हैं। मेरे बहादुर से सीख लेना सरों को कैसे उछालते हैं। मेरे बहादुर से सीख लेना सरों को कैसे उछालते हैं। सरकार फरमाते याद रखना ये फिक्र वहदत का फैसला है, ये फिक्र वहदत का फैसला है। वो शख्स निगराने दीन होगा जो आज पानी निकाल लाया, वही मेरा जानशीन होगा। जो आज पानी निकाल लाया वही मेरा जानशीन होगा। बिल्कुल इख्तिसार के साथ कुछ लोग आगे बढ़े, उन्होंने कहा जी हमें इजाजत दे, हम पानी लेके आते हैं। सरकार मुस्कुरा के फरमाते खैबर में जो इजाजत देता रहा नहीं, वो खैबर में जो चांस देता रहा, उनके लिए सरकार मेहरबानी फरमाए हम पानी ले आते हैं। अब हुजूर तरतीब क्या बनी? एक सबसे आगे, एक उससे पीछे, एक उससे पीछे। एक सबसे आगे, एक उससे पीछे, एक उससे पीछे। अब दिल में है कि खिलाफत मिलेगी अगर पानी ले आए। पीछे वाला आगे वाले से पूछ रहा था क्या वाकई वहां पे कोई फरीक रहता है? जल्दी न क्या किया जाए, बाकी को फरीक रहता है। उसने कहा मैं भी पहली मरतबा जा रहा हूँ। बाहर चलते कुएं के करीब पहुंचे, अफरीक ने सर निकाला। किबला अफरीक का सर निकलना था, किन की तरतीब बदली, जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे नजर आया। दोनों मेरे नौजवानों से मोहम्मद सलामत रखे हमको जो सबसे आगे था बाबा जी वो सबसे पीछे नजर आए, जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे नजर आए। सरकार के कदमों से कुछ दूर आके गिर पड़े। सैयदुल अंबिया मुस्कुरा के फरमाते पानी ले आए हो, पानी ले आए हो, पानी ले आए हो। आहिस्ता से कहते जी हम आपके जानिसार साथी, हमारे जैसे कोई कहीं है। हुजूर पानी की बात छोड़े, हमारी जाने तो बच गई। हुजूर पानी की बात छोड़े, मेरे जवानों पूरी तवज्जो, इससे जल्दी मैं कर नहीं सकता वरना गिर पड़ूंगा। पूरी तवज्जो, हमारी जाने तो बच गई हैं। पहली बार सैयदुल अंबिया जलाल में आके सरकार फरमाते कहां है तू है अमीर आलम, बस एक पल में करीब आ जा। कहां है तू है अमीर आलम, बस एक पल में करीब आ जा। मैं किस्मत अंबिया हूं लेकिन मेरी जबी का नसीब आ जा। मैं साहिब मुसहफ इलाही तू दीन हक का खतीब आ जा। मैं साहिब मुसहफ इलाही तू दीन हक का खतीब आ जा। सरकार आगे बढ़े, कदमों पे हाथ रखा, कदमों पे हाथ रख के फरमाया सरकार इजाजत है जाऊं पानी ले आऊं। या मैं गलत पड़ गया, जवानों ने तवज्जो नहीं की, अभी सरकार ने बताया नहीं किस काम के लिए बुलाया। क्या बोलते हैं अभी बताया नहीं बाबा जी किस काम के लिए बुलाया। तब पानी ले आओ। हुसैन की इज्जत की कसम 12 साल हो गए दरवाजे हुसैन पे सर रख के लफ्जों की खैरात मांगते हुए। मेरी शायरी के नफीस तरीन ये 6 मिसरे आपकी समातों के सुपुर्द। यकीनन सर्दी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर छठे मिसरे पे यूं महसूस हो कि जेठ का मौसम है। फिर अमीर से खैरात नहीं मांगी और हाथ बांध के नासिर गुजारिश कर रहा है, जिनके अकीदे की छतें कमजोर हों वो अपने कानों में उंगलियां दे ले। मिसरे का बोझ बर्दाश्त न कर सके
میری ذمہ داری کوئی نہیں بابا جی. علی کے چہرے کی طرف دیکھا. سید الانبیاء فرماتے ہیں خدا کے جلوے ہیں جس کے اندر وہ روشنی کا دیار تو ہے. آج محمد آپ کو سلام. خدا کے جلوے ہیں جس کے اندر وہ روشنی کا دیار تو ہے. شریعتوں پہ تیری دعائیں پیمبروں کا وقار تو ہے. فلک پہ نوری مکہ ہے تیرے، زمین پہ دلدل سوار تو ہے. تیرے لیے ہی حدید اترے گا صاحب ذوالفقار تو ہے. علی کا منہ چوما، منہ چوم کے فرماتے ہیں یا علی خدا کی تازہ وہی یہی ہے. جبین حق پہ نکھار ہوں گے جو لوگ تجھ سے حسد کریں گے حرامیوں میں شمار. یہ تھے ہمارے مہمان بیادر